خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 24ویں سے 33ویں آیت مقدسہ۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ غلام اپنے آقا سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی، اور غلام کے لیے یہ کہ اپنے آقا کی مانند ہو۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو کتنا زیادہ اس کے گھر والوں کو نہ کہیں گے۔ اس لیے ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کانوں میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ پس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خداوند میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج اپنے بھائی عمر کے لیے اور اپنی بہن شمائلہ کے لیے، جنہوں نے آج خدا کے کلام کی تلاوتیں کی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوبصورت اور خوشائن بات ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی جو نا یہ موقع فراہم کیا گیا ہے، یا ہمیں سعادت عطا کی گئی ہے خدا کی طرف سے۔ تو آج بیٹیاں اپنی جگہ پر اچھے گیت گا رہی ہیں، اور اسی طرح جن کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو خدا ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی خدا کی حضور میں توفیق دے، تاکہ ہم خدا کے نام کو جلا دیتے رہیں۔ ایک کردار جو آج مرکزی بات ہے وہ ہم میں ابھی باقی ہے، وہ باقی یہ ہے کہ کلام میں آج کی مرکزی بات میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی باپ کے سامنے اس کا کیا کروں گا؟ اقرار کروں گا۔ آپ کیسے اقرار کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ کردار رہتا ہے۔ یہ اقرار تب آپ کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے گھر میں جانا ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کو کہنا ہے کہ برائے مہربانی تیار ہو جائے، کیونکہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ چرچ جانا ہے۔ میں چرچ کروا کے آیا ہوں، ابھی یہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب میں نے گھر پہنچنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اور پھر اتنی دیر میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ تیاری کریں، جانا ہے چرچ میں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا اقرار کر رہا ہوں، تو وہ میری خاطر زمین پر اترا، آسمانوں کی طرف روانہ ہوا، باپ کے دائیں بیٹھا ہے، اور اس نے جو بات کہی ہے میں اس بات پر کیا کر رہا ہوں؟ عمل کر رہا ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے کہ آؤ ہم خدا کے گھر میں چلیں۔ یہ مرکزی بات ہے جب آپ خدا کے حضور اگر اس بات کا اقرار کرنا چاہتے، جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے، سب سے پہلے آدمی کون بنتے ہیں؟ لوگ کون بنتے ہیں؟ وہ آپ کے اپنے ہی گھر والے ہیں۔ جب وہ آپ ان کے سامنے اقرار کر لیں گے نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح آپ کے لیے اپنے باپ کے سامنے کیا کرے گا؟ اقرار کرے گا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج عالمی سطح پر ایک دن منایا جا رہا ہے جس کا میں نے تعارف میں ذکر کیا تھا۔ کون سا دن منایا جا رہا ہے؟ ہاں شاباش بھائی پرویز نے جواب دیا ہے، جو بحری بیڑے ہوتے ہیں ان کا دن منایا جا رہا ہے۔
یعنی کہ صحیح ان منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سمندری جہاز ہوتے ہیں ان میں جو مسافرین ہوتے ہیں ان کا دن منایا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پہلے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کبھی کسی نے بحری جہاز دیکھا ہے؟ بحری جہاز کراچی کون گیا؟ کبھی کراچی نہیں کو گیا؟ واہ، نہیں گئے؟ اتفاق ہوا نہیں، کیونکہ یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں یہ سمندر میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں، یا پھر ہمیں نظر آ سکتے ہیں کراچی اگر جاتی ہیں جن کا تعلق ہو کلفٹن کے ساتھ، کلفٹ کے پاس آپ ایسے جہاز نظر آ سکتے ہیں۔ نہیں، دور دور دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ ہم کیسے جہاز دیکھ سکتے ہیں؟ شاباش، ٹیلی ویژن کے اندر میڈیا کے ذریعے سے ان جہازوں کا معائنہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز جو فلموں میں آیا، جو ایک نام ہے بڑا مشہور، اس کا مطلب ہی یہ ہے ٹائٹینک۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا جسم بہت بڑا ہو، جس کی جسامت بہت بڑی ہو۔ ٹائٹینک اس جہاز کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ ہے بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بھی ایک بڑا جہاز ہے۔ وہ کون سا جہاز جو نوح کے زمانہ میں بنا تھا؟ ہے؟ نوح کے زمانہ میں۔ شاباش، عمر میں صحیح جواب، عمر کے لیے تعلیم بجا۔ وہ جہاز پتہ کون سا ہے؟ وہ جہاز نوح کے زمانے کا جہاز ہے، جب خدا نے نوح سے کہا کہ بھائی میں جو نا اس دنیا داری کے غلام کو دیکھتے ہوئے میں اب اسے ختم کرنے والا ہوں، تو مجھے ایک نیک اور اچھا انسان نظر آیا ہے، تو کیا کر انہیں بتا کہ وہ اپنی بری روشوں سے کیا ہوں، باز آ جائیں۔ جب لوگ باز نہ آئے، وہ کہتا رہا کہ خدا کہتا ہے کہ اپنی بے راہ روی کو چھوڑ دو اور اچھی راہ کو اختیار کرو۔ لیکن جب لوگ باز نہ آئے، اس نے خدا کو کہا، خدا نے کہا کہ بھائی کیا کر ایک بڑی ساری کشتی بنا۔ آرک کہتے ہیں کشتی کو، بہت بڑی کشتی، وہ بہت بڑی کشتی تھی، اور یاد رکھے اس میں دنیا کے تمام جانور جوڑا جوڑا کر کے رکھے گئے کہ نہیں رکھے گئے؟ بائبل اس کے بارے میں تصدیق کرتی ہے کہ اس میں تمام دنیا کے جوڑا جوڑا جانداروں کو رکھا گیا، اور پھر اس میں پہلا جوڑا خود نوح اور اس کی بیوی اور 3 اس کے بیٹے اور 3 اس کی قومیں تھی۔ کتنے جوڑے ہو گئے؟ انسانی جوڑے کتنے تھے؟ 4 جوڑے تھے اور 8 جانیں تھی۔ اس کے علاوہ جتنے جاندار دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ اس بڑی کشتی میں شمار تھے۔ آج پوری دنیا میں عالمی سطح پر ان مسافرین کے لیے دن منایا جا رہا ہے جو ان بیڑی جہازوں میں یا بیڑوں میں سفر کرتے ہیں، کشتیوں میں سفر کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کے سفروں کو مبارک کرے، جو اس ملک سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اس ملک سے دوسرے ملکوں میں اجناس خوردنی لے کر جاتے ہیں، اور وہاں سے دوسرے ملکوں سے اس ملک میں بہت سارا ساز و سامان لے کر آتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ان مسافرین کو اپنی پناہ کی حفاظت میں رہے۔ آپ نے شاید سنا ہو، چند ایام پہلے ٹیلی ویژن پر ایک خبر آ رہی تھی کہ غلط طریقے کے ساتھ جو لوگ باہر جا رہے تھے، اٹلی، فرانس اور دوسرے ملکوں میں لوگ، ان کا جو بیڑا تھا وہ کیا ہوا، وہیں پر کیا ہو گیا، ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ سنا تھا کسی نے یہ خبر؟ سنی تھی کہ نہیں؟ ہاں جی۔ اس میں کتنے لوگ تھے پاکستانی؟ ٹوٹل جو لوگ تھے 700 لوگ بتائے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 450، 700 لوگ بتائے جاتے ہیں، اور اس میں پاکستانی 70 لوگ تھے۔ پاکستانی 70 لوگ تھے جو غلط طریقے کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے۔ جیسے کل میرے فادر جی یہ بات کہہ رہے تھے، مجھے اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے گند مند پی لیا تو بعد میں کیا ہو گئے، خدا میں گئے۔ جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو غلطی سے مارے گئے، ان کی جانیں چلی گئی، خدا نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان لوگوں کو عبرت دے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر کے جن ملکوں میں جانا چاہتے ہیں ان ملکوں میں پہنچے۔ اور خصوصاً آج انہی لوگوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے جو بحری سفر کرتے ہیں کہ خدا انہیں اپنی پناہ، اپنی حفاظت میں لے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ارمیہ نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، جس میں ارمیہ نبی یہ بات فرما رہے ہیں، مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، کہ میرے دوست مجھ پر نہ کڑکڑاتے ہیں، میرے دوست میرے لیے پھندا بناتے ہیں، میرے دوست میرے لیے اڑچنے اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ میرے ساتھ میرا
زبردست خدا بہادر کی مانند ہے، میرا خدا جو ہے زبردست بہادر کی مانند میرے کیا ہے وہ ساتھ ہے۔ یہ جتنی مرضی اڑچنیں، رکاوٹیں اور ہرڈلز میرے سامنے رکھیں، لیکن جتنی دیر تک میرا خداوند میرے ساتھ ہے، میرے وہ بال کا بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں یہ بتایا کہ آدم تھا، وہ آیا اور دنیا میں اس کے وسیلے سے کیا آیا؟ گناہ آیا۔ اور وہ آدم کون سا تھا؟ جس کے ذریعے سے میں اور دنیا کے سب لوگ معرض وجود میں آئے ہیں، وہ ہے بابا آدم۔ اور اس کے علاوہ پھر آگے کہا گیا کہ دوسرا آدم وہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں کیا آیا؟ فضل آیا۔ اور فضل پر فضل ہم نے پایا، کس کے ذریعے سے؟ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ اور آخری بات اس میں یہ کہی گئی تھی کہ اگر انجیل پاک کے مطابق یسوع مسیح نے کہا کہ آج کی انجیل پاک میں کہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اور شاگرد اپنے استاد سے قطعاً بڑا نہیں بن سکتا، اور نہ غلام جو ہے اپنے آقا سے، اپنے مالک سے کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا ہو سکتا ہے۔ میں بھی آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جن کے ہاں کام کرتے ہیں، جن کا کام کرتے ہیں، کیا آپ ان سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کے مالک ہیں۔ دنیاوی طور پر آپ کے کام کاج کے لحاظ سے وہ آپ کے مالک ہیں، اور خدا نے انہیں آپ کے کیا بنایا ہوا ہے؟ مالک بنایا ہوا ہے۔ خدا کی طرف سے نا کہ آپ ان کے زیر سایہ کیا کرتے ہیں؟ زیر سایہ کام کرتے ہیں۔ اور مجھے بتائیں کہ میرا مالک کون ہے؟ فادر صاحب۔ شاباش، فادر جی میرے مالک ہیں، کیونکہ میں ان کے زیر سایہ کیا کر رہا ہوں؟ کام کر رہا ہوں۔ میں ان کی نگرانی میں کیا کر رہا ہوں؟ کام کر رہا ہوں۔ اور ان کا مالک کون ہے؟ آگے تمام عہدوں کو سنبھالتے ہوئے ہمارے بشپ صاحب، پھر آگے کارڈنل صاحب، اس سے آگے پوپ صاحب، اور پوپ صاحب کا مالک کون ہے؟ خداوند خدا ہے۔ یعنی کہ ایک طریقہ کار ہے جو بتایا گیا ہے کہ ایک آدم کے ذریعے سے کیا ہوا ہے؟ ساری دنیا میں گناہ پھیلا ہے، اور ایک ہی آدم کے ذریعے سے ساری دنیا میں فضل آیا ہے۔ اور ابھی ہم اس آدم کی پیروی کرتے ہیں جو زندہ خداوند خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہمیں اس کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کے لیے فضل چاہنا ہے، دوسروں کے لیے برکت چاہنی ہے۔ اور آج کی اس دوسری تلاوت میں مرکزی آیت یہی فرمائی گئی ہے کہ جو خطا ہے اس کا وزن نہیں ہے، بلکہ نعمت کا خطا سے زیادہ وزن ہے۔ آئیں آج کی دوسری تلاوت میں اس بات کے لیے دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خطاؤں سے باز رکھتے ہوئے خدا کی راہ پر چلانے والے بن جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ مت ڈرو ان سے جو جان کو ہلاک کرتے ہیں، جو بدن کو ہلاک کر سکتے ہیں لیکن جان کو ہلاک نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو تمہاری بدن کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اور تمہاری جان کو بھی کہاں ڈال سکتا ہے؟ ہمیشہ کے عذاب میں، جہاں رونا اور دانتوں کا بجنا اور پیسنا ہے۔ میری اور آپ کے بدن کو ڈھیر کون کر سکتا ہے؟ دنیا داری کے لوگ میرے اور آپ کے بدن کو ڈھیر کر سکتے ہیں، لیکن ہماری روح کو وہ نہیں مار سکتے۔ میری اور آپ کی روح جو ہمارے اندر ہے، اس سے اچھائی اور برائی کے باتوں کو منسوخ کرتے ہوئے ہمارا خدا ہی ہے، چاہے تو اسے ہلاک کرے، چاہے تو اسے بحال کرے۔ بحال تب ہوں گے جب ہم دائیں طرف ہوں گے، اور اگر ہم بحال نہ ہوئے اور ہم اگر اس لائق نہ ٹھہرے کہ ہم بحال ہو جائیں، اور ہم اس لائق نہ ٹھہرے کہ ہماری روح جو ہے وہ اچھے کام نہیں کرتی رہی، تو پھر ہم وہاں ہوں گے جہاں رونا اور دانتوں کا بجنا اور پیسنا ہوگا، اور وہ آگ بجھنے کی نہیں ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل پاک میں خدا یسوع نے 3 باتیں کہی ہیں۔ 3 باتوں میں پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ مالک جو ہے اپنے نوکر سے ہمیشہ بڑا رہتا ہے، اور نوکر جو ہے اپنے مالک سے ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے۔ شاگرد ہمیشہ اپنے استاد سے چھوٹا رہتا ہے۔ ہمیں اس بات کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے استادوں جیسے بننا ہے۔ میری حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ فادر جی جو کلام سناتے ہیں اس کلام کو تھوڑا سا نقل کر کے دوسروں تک پہنچایا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے، کیونکہ ان کا کلام کا طریقہ کار بڑا بہترین ہے۔ اس لیے یہ بات خدا کی سوچ نے فرمائی کہ میں تمہارا استاد ہوں اور تم میرے شاگرد ہو، تم مجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے، اور ہم جن سے سیکھتے ہیں ہم ان سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ آج کی انجیل پاک میں مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں، یسوع مسیح نے مرکزی بات میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ بھائی اقرار کب ہونا ہے؟ جب ہم ان سے نہ ڈریں گے جو ہمارے بدنوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہلاک کر سکتے ہیں۔
جو ہمارے بدن کو ہلاک کرتے ہیں، اگر ہم ان سے نہیں نہ ڈریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم خداوند یسوع مسیح کا اقرار کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آج کی جل پاک میں یسوع مسیح ہمیں یہی بتا رہے ہیں، یہی سمجھا رہے ہیں کہ دنیا داری میں رہتے ہوئے ہم خداوند خدا کا بارہا اقرار کریں کہ میرا مسیحا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، میں اس مسیحا کے ماننے والا ہوں جو زندہ ہے اور باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، اور میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم بارہا لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ خداوند خدا کا بیٹا ہے، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مار دے گا، کوئی ہماری جان کو لے لے گا۔ وہ بدنی طور پر تو ہمیں مار سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو روح ہے اسے وہ ہلاک نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس سے خوف کرنا ہے جس نے کہا کہ جو کوئی آدمی کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے زندہ خداوند خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا اقرار کریں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ خداوند خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسا کر کے خداوند خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔